اس کے چند سال بعد یعنی کہ 1135 عیسوی میں عماد الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے، جس کے بعد عماد الدین زنگی نے اپنے مغرب میں موجود عیسائی ریاستوں کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا۔ اس عظیم مقصد کے لیے عماد الدین زنگی نے 1133 عیسوی میں اپنے کمانڈر سوار کی کمان میں ایک فوجی دستہ طرابلس کے علاقے پر چھاپا مارنے کے لیے روانہ کیا۔ زنگیوں کے اس اچانک حملے کو پسپا کرنے کے لیے طرابلس کا کاؤنٹ باہر نکلا۔ یہاں پر زنگی پہلے ہی گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور اسے سخت ترین شکست دی، جس کے بعد وہ مونٹ فرانڈ قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ جب یہ خبر یروشلم کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے پونس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جلد صلیبی فوجوں کو جمع کیا اور اس نے زنگی کمانڈر پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ساور پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یوں یروشلم کی اس مدد کی وجہ سے یروشلم اور طرابلس کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے۔ دیری اثناء زنگی کمانڈر ساور نے واپسی پر کانٹ آف اڈیسا کے علاقوں پر چھاپے مارے۔ یہاں پر جوسلن ثانی کے پاس اپنے باپ کی طرح کوئی جنگی حکمت عملی کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ زنگیوں کے ابتدائی حملوں سے شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا، اور یہاں ابتدائی فتح کے بعد سلجوقی کمانڈر ساور نے اپنا فوجی کیمپ نصب کرتے ہوئے جیت کا جشن منایا۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ اور طرابلس کا حکمران پونس اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے وہ یہاں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے رات کے وقت زنگی لشکر پر ایک کامیاب حملہ کیا۔ لیکن اس ابتدائی شکست کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ عماد الدین زنگی نے جہاد کی جو تازہ روح مسلمانوں میں پیدا کر دی تھی، اس کی وجہ سے آئے روز سینکڑوں مسلمان نوجوان عماد الدین زنگی کی فوج میں شمولیت کے لیے جمع ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے زنگی کمانڈر ساور نے اپنے حملوں میں شدت لانا شروع کر دی۔ ادھر 1135 عیسوی میں سلجوقی سلطان مسعود نے عباسی خلیفہ کی فوج کو شکست دیتے ہوئے عباسیوں کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ اس شکست کے بعد عباسی خلیفہ قزوین کی طرف چلے گئے، جہاں سلجوقی سلطان مسعود کے قاتلانہ حملے میں عباسی خلیفہ کی موت ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سلطان مسعود نے سماوا پر قبضہ کر لیا، اور وہ اب مکمل طور پر ایک بااختیار سلطان بن چکا تھا۔ ان کامیابیوں کے بعد اب عماد الدین زنگی کے لیے مشرق میں اپنا ایک طاقتور ترین اتحادی اور سلجوقی سلطان موجود تھا، جس کی طرف سے عماد الدین زنگی کو عیسائیوں کے خلاف اب کھل کر جنگ لڑنے کا موقع مل چکا تھا۔ عماد الدین زنگی نے اپنا پہلا حملہ 1135 عیسوی میں شروع کیا۔ انہوں نے عراق سے نئی بھرتی کی ہوئی فوج کے ساتھ اپنی فوجی پوزیشن مستحکم کی۔ اب کی بار عماد الدین زنگی صرف اپنی جنگی کارروائیاں چھاپا مارنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کی دفاعی پوزیشن کو جانچ کر انطاکیہ اور ایڈیسا کی عیسائی ریاست پر سب سے پہلے حملے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان مورخ ابن اسیر کے مطابق یہ وہ دور تھا جب عیسائی حکمران شہروں پر آبادی کا لحاظ کیے بغیر خراج لگا رہے تھے، اور حلب کی نصف آمدنی اسی طرح وصول کر لیا کرتے تھے۔ انتہا تو یہ تھی کہ انہوں نے شہر کے دروازے پر باغ کے قریب نصب چکیوں پر بھی خراج لگا دیا تھا۔ صلیبی جب چاہتے دمشق اور حلب کی چراگاہوں میں آگ گھستے اور تباہی مچاتے۔ دمشق اور حلب کے نواحی علاقوں میں عیسائیوں کی ٹولیاں روزانہ لوٹ مار کیا کرتی تھیں۔ 1136 عیسوی میں دمشق کے امیر یوسف کو اس کے ایک مملوک درباری نے عیسائیوں کے ساتھ امن برقرار رکھنے کی اس پالیسی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے بعد مملوک بازواش اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالبک کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر عیسائیوں کے ساتھ جنگ نہ لڑنے کے معاہدے کو ختم نہ کیا گیا تو وہ اپنے دستوں کے ساتھ واپس دمشق آ جائے گا۔ چنانچہ بازواش کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر نئے منتخب ہونے والے امیر محمود نے عیسائیوں کے ساتھ امن معاہدے کو توڑ دیا۔ اگلے سال بازواش نے طرابلس کے ایک علاقے پر حملہ کر دیا، جہاں اس نے اور اس کی دمشق کی فوج نے لبنان کے پاس ایک گزرنے والے علاقے پر جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں پر فوجوں کو بھیج کر حملہ کرایا۔ یوں دمشق کی جانب سے اچانک حملے کی خبر سن کر کاؤنٹ پونس کو ایک بار پھر مکمل طور پر اپنی فوج کے ساتھ باہر نکلنا پڑا۔ اس نے اپنے فوجی دستوں کو جمع کرتے ہوئے دمشق کی فوج پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
یہاں مسلمانوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا، جہاں اسے مقامی لوگوں نے دھوکہ دیتے ہوئے اسے پکڑ کر بازواش کے پاس بھیج دیا اور بازواش نے اسے قتل کر دیا۔ پونس کی موت کے بعد اس کے 22 سالہ بیٹے ریمنڈ دوم نے اقتدار سنبھالا، اور وہ اپنے باپ کے برعکس بہت زیادہ گرم مزاج شخص تھا۔ یوں اس نے انتقام کے شوق میں جلد فوجوں کو جمع کرتے ہوئے بازواش کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بازواش اس سے لڑنے کے بجائے وہ واپس دمشق چلا گیا، جس کے بعد اب ریمنڈ نے عماد الدین زنگی سے لڑنے کا فیصلہ کیا، جو کہ اس وقت حمص شہر کے محاصرے میں مصروف تھا۔ عماد الدین زنگی نے ریمنڈ کے یوں اچانک آ جانے کی وجہ سے وہ کافی حیران تھا۔ انہوں نے جلد اپنی فوج کو محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور وہ ریمنڈ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ریمنڈ کی فوج حمص کے قریب پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی تعداد عماد الدین زنگی کی فوج سے کم ہے، سو اس وجہ سے اس نے مونٹ فران کے قلعے کی طرف پسپائی شروع کر دی، جس کے بعد عماد الدین زنگی بھی اپنی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس قلعے کے باہر جا پہنچے۔ ریمنڈ نے جلد اپنی مدد کے لیے ایک خط یروشلم کے بادشاہ فالک کو روانہ کیا، جس کے بعد یروشلم کا بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اپنے عیسائی بھائی کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس دوران جبکہ محاصرہ بھی جاری تھا کہ سلطان کو خبر ملی کہ یروشلم کا بادشاہ بھی اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو عماد الدین زنگی نے محاصرے میں شدت لانے کا حکم دیا، اور جیسے ہی یروشلم کے بادشاہ کی فوج قلعے کے پاس پہنچی تو زنگی گھڑسواروں نے برق رفتاری کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کر کے آتی ہوئی عیسائی فوج پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں عیسائی میدان جنگ میں مارے گئے۔ صرف عیسائی بادشاہ اپنے ایک محافظ گھڑسوار دستے کے ساتھ زندہ بچنے میں کامیاب ہوا اور وہ شہر میں داخل ہو گیا، جبکہ ادھر مرکز میں ریمنڈ جو کہ سلطان زنگی کی مرکزی فوج کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، اسے مسلمان پیدل دستوں نے پکڑ کر قید کر لیا اور اسے سلطان عماد الدین زنگی کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہاں جب یروشلم کے بادشاہ فالک نے صورتحال دیکھی تو وہ کافی پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے طرابلس کے شہزادے کو بچانے کے لیے یروشلم میں اپنے قائم مقام ولیم اور ایڈیسا کے حکمران جوسلن ثانی کو فوجی مدد کے لیے خط لکھے، اور دونوں حکمرانوں نے جلد فوجوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے وہ محل سے نکلے۔ ادھر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ زنگی لشکر کے تابڑتوڑ حملوں، شہر میں خوراک اور کمک نہ ہونے کی وجہ سے یروشلم کے بادشاہ نے عماد الدین زنگی کے ساتھ امن معاہدے کی شرائط کے لیے اپنا ایک سفیر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس بھیجا۔ عماد الدین زنگی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ کو زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت فالک اور اس کے سپاہیوں کو زندہ بھاگنے کے لیے محفوظ راستہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ عیسائیوں نے بدلے میں قلعہ سلطان زنگی کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے نے سلطان زنگی کی طاقت کو مزید مضبوط کیا اور صلیبیوں کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ یہ واقعہ عماد الدین زنگی کی صلیبیوں کے خلاف کامیاب جہاد کی ایک بڑی مثال تھا۔ ان فتوحات سے عماد الدین زنگی مسلم دنیا میں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھے جانے لگے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بحرین کی جنگ میں یروشلم کے بادشاہ فالک کو شکست دیتے ہوئے ایک بہت بڑی فتح اپنے نام کر لی تھی، لیکن اس فتح کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ خود عماد الدین زنگی کو ایک نئے خطرے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے تقریباً ان کی ابھرتی ہوئی پوزیشن کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ سالوں کی خاموشی کے بعد بالآخر بازنطینی سلطنت کے بادشاہ نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو سلجوقیوں اور لاطینیوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ قسطنطنیہ میں دراصل الیگزیاس کومینوس کی موت کے بعد تخت اس کے بیٹے جان دوم کو وراثت میں ملا۔ نیا منتخب ہونے والا شہنشاہ ایک انتہائی پرجوش اور فوجی رہنما ثابت ہوا۔ اپنے دور حکومت کے پہلے 10 سالوں کے دوران اس نے اپنی سلطنت کے مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے پر مرکوز کیے، جہاں پر اس کا مقابلہ نارمنز، سربوں اور ہینگریوں سے ہوا۔ رومی شہنشاہ نے ان سبھی کو شکست دینے کے بعد بالآخر اپنی نظریں مشرق کی جانب مرکوز کر لیں۔ 1130 عیسوی کی دہائی میں وہ دارالحکومت قسطنطنیہ سے نکلا
اور اس نے ایک نئی جنگی مہم کا آغاز کیا۔ اپنے ابتدائی فتوحات سے حوصلہ پا کر جان دوم نے ان تمام زمینوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کا عزم کیا جو کہ پچھلی چند دہائیوں میں سلجوقیوں اور لاطینیوں کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ اناطولیہ سے گزرتے ہوئے اس نے سلیشین ساحل کو مسخر کیا اور بالآخر 29 اگست 1137 عیسوی کو وہ انطاکیہ پہنچا۔ اس وقت تک انطاکیہ اپنے کاؤنٹ ریمنڈ کی عدم موجودگی کی وجہ سے غیر محفوظ تھا، جو کہ اس دوران بحرین میں فال کے بچاؤ میں مصروف تھا۔ ریمنڈ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان دوم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بحرین سے واپسی پر جب ریمنڈ نے یہ خبر سنی کہ بازنطینی شہنشاہ نے اس کے شہر پر حملہ کر دیا ہے تو وہ واپس پلٹا اور انطاکیہ کے مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اس نے شہر کی کمان دوبارہ سنبھال لی اور اس نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا۔ اس دوران بازنطینی توپیں انطاکیہ کی دیواروں پر برابر حملہ کیے جا رہی تھیں۔ بالآخر ریمنڈ کو بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے ایک پیشکش موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ بازنطینی شہنشاہ کا جاگیردار بننے کے بدلے انطاکیہ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب چونکہ اس دوران یروشلم کے بادشاہ فال کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی، اس لیے ریمنڈ نے ہچکچاتے ہوئے شہنشاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ایک ذلت آمیز تقریب میں ریمنڈ نے جان دوم سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ نے ریمنڈ کو عماد الدین زنگی کے خلاف مہم میں شامل ہونے کے لیے اپنے ساتھ ملایا۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنا آسان کام نہیں۔ انہوں نے فوری طور پر حمص کا محاصرہ ختم کر دیا تاکہ ہر قیمت پر کھلی جنگ سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور حلب کے دفاع کے لیے اپنی فوج کا ایک حصہ انہوں نے اپنے کمانڈر ساور کو سونپا۔ یہ سلطان زنگی کی جانب سے ایک انتہائی دانشمندانہ قدم تھا۔ 1 اپریل 1138 عیسوی کو جان دوم نے ریمنڈ، جوسلن دوم اور ٹیمپلر نائٹس کے ایک اضافی دستے کے ساتھ وہ انطاکیہ سے نکلا۔ سب سے پہلے عیسائی فوج حلب کی طرف بڑھی اور 20 اپریل تک بازنطینی اور لاطینی اتحاد حلب قلعے کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ تاہم حلب پر قبضہ کرنے کی شہنشاہ کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد غصے میں جان دوم دیہاتوں پر حملہ کرتا ہوا شیزر جا پہنچا، جو کہ زنگی سلطنت کا انتہائی اہم قلعہ تھا۔ اس شہر کا حکمران امیر ابو العساکر تھا۔ یہ شہر انتہائی اہم تھا کیونکہ اگر یہ شہر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس رہتا تو انہیں شام میں مزید پیش قدمی کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جان دوم نے ریمنڈ کے ساتھ اس شہر کو فتح کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے بازنطینیوں اور لاطینیوں نے شیزر قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا اور شدید بمباری کی وجہ سے اس شہر کی دیواریں گر گئیں۔ عیسائی سپاہی شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ صرف اس کا قلعہ باقی بچا تھا۔ شیزر قلعے کے محاصرے کی تیز رفتار پیش قدمی نے ریمنڈ کو خوف زدہ کر دیا، کیونکہ وہ اس شہر کو اپنی اصلی حالت میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اب چونکہ شہر مکمل تباہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو اپنے کیمپ میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ جوسلین دوم بھی محاصرے سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ شیزر کی فتح کے بعد اسے ریمنڈ کو دے دیا جائے گا۔ عیسائی کیمپ میں تقسیم کو دیکھ کر سلطان عماد الدین زنگی نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے جہاد کی غرض سے ایک خط بغداد میں خلیفہ کے پاس اور دوسرا سلجوقی سلطان کے پاس روانہ کیا۔ سلطان زنگی کے خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کے ہر کونے سے سلجوقی گھڑسوار جنگ کے لیے زنگی اتابک کے ماتحت لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یوں ایک بڑی فوجی طاقت جمع کرنے کے بعد سلطان زنگی نے حمص کا محاصرہ چھوڑ کر وہ شیزر کی طرف بڑھے۔ اپنی فوج کی تقسیم اور دشمن کی کمک پہنچ جانے کے بعد شہنشاہ جان نے محاصرہ ختم کر دیا۔ یوں 1139 سے 1140 عیسوی کے دوران شیزر قلعے کے محاصرے میں ناکامی کے بعد شہنشاہ جان اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کے ایک ترک قبیلے دانشمند کے خلاف ایک فوجی مہم کے لیے نکلا۔ اس نے دانشمندیوں کے بے شمار شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کرتے ہوئے معصوم ترکوں کا خون بہایا، اور دانشمندیوں سے نمٹنے کے بعد بازنطینی شہنشاہ جان دوم
پہاڑی سلسلے سے گزرتا ہوا اچانک ایڈیسا، جو کہ جوسلن کا دارالحکومت تھا، کے قریب نمودار ہوا۔ جوسلن دوم نے بازنطینی شہنشاہ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی ایزابیلا کو بازنطینی بادشاہ کے ہاتھوں یرغمال کے طور پر اسے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ یوں ایڈیسا کو ماتحت کرنے کے بعد جان انطاکیہ کے خلاف حرکت میں آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ ریمنڈ انطاکیہ کو اس کے حوالے کر دے۔ جب ریمنڈ نے انکار کیا تو شہنشاہ جان نے انطاکیہ پر حملہ شروع کر دیا، لیکن رسد اور کمک کی کمی کی وجہ سے بازنطینی فوج نے شہر کا محاصرہ ختم کرتے ہوئے انہوں نے انطاکیہ کے دیہی علاقوں کو لوٹتے ہوئے وہ واپس بازنطینی سلطنت چلے گئے۔ اس دوران اس نے یروشلم کے بادشاہ فال کے پاس ایک سفیر بھیجا، جس میں اس نے شہر کے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت کی درخواست کی اور یروشلم کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف اتحاد پر بات کرنے کی بھی دعوت دی۔ اس کے جواب میں فالک نے لکھا کہ مقدس سرزمین اتنی غریب ہے کہ وہ اتنی وسیع و عریض بازنطینی فوج کی میزبانی کرنے کے قابل نہیں، تاہم اگر شہنشاہ اپنے ایک چھوٹے سے محافظ دستے کے ساتھ مقدس سرزمین کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے ان کا استقبال کریں گے۔ شہنشاہ جان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ اس دوران اپنی جانشینی میں مصروف تھا۔ پھر 8 اپریل 1143 عیسوی کو شہنشاہ جان دوم پھر لاطینیوں اور زنگی سلطان کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ دارالحکومت قسطنطنیہ سے نکلا، لیکن وہ راستے میں شکار کے دوران حادثے کا شکار ہوا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یوں بازنطینی بادشاہ کی موت نے زنگی اور لاطینی شہزادوں کو محفوظ کر لیا۔ سلطان عماد الدین زنگی اب بھی اپنی طاقت میں تھے، جبکہ لاطینی ریاستیں اندرونی خلفشار کی وجہ سے زنگی اطابق عماد الدین کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ سلطان عماد الدین زنگی نے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد سلطان عماد الدین زنگی اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دمشق کی فتح سے پہلے انہوں نے بالبک کا محاصرہ کیا، تاہم یہاں شدید گولہ باری کے باوجود بالبک کی دیواریں قائم رہیں اور بالآخر 2 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل شہر نے 10 اکتوبر کو ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی۔ شہریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سلطان عماد الدین زنگی قرآن پر قسم کھائیں کہ وہ شہر کے محافظوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک مسلمان مورخ ابن القلانسی کی روایت ہے، وہ لکھتا ہے کہ شہریوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے شرط رکھی کہ زنگی قرآن پر قسم کھائے کہ وہ شہر کے محافظوں کو قتل نہیں کرے گا۔ سلطان عماد الدین نے قسم کھائی اور شہر پر قبضہ کر لیا، مگر قبضے کے بعد سلطان زنگی نے اپنی قسم توڑ دی۔ انہوں نے شہر کے محافظوں کو قتل کروا دیا، کیونکہ بالبک اس وقت ایک مسلم شہر تھا جو کہ فاطمیوں کے زیر اثر تھا۔ یوں تاریخی روایات کے مطابق عماد الدین زنگی نے بالبک کی فتح کے بعد قرآن پر قسم کھانے کے باوجود شہر کے محافظ مسلمانوں کو قتل کروایا تھا۔ یہ اقدام سیاسی اور عسکری مصلحت کے تحت تھا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ عمل سخت تنقید کا نشانہ بھی بنا۔ یوں سلطان عماد الدین زنگی کے دامن پر بالبک کے محافظوں کا قتل ایک بہت بڑا داغ تھا۔ بالبک کی فتح کے بعد انہوں نے اس شہر کو اپنے ایک انتہائی قریبی دوست اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین کو اس شہر کی حکمرانی سونپ دی۔ اس فتح کے بعد اب سلطان زنگی کا اگلا ہدف دمشق شہر تھا۔ سلطان زنگی نے دمشق کا محاصرہ شروع کر دیا اور یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس محاصرے میں 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران اہل شہر نے دیکھا کہ وہ آج نہیں تو کل زنگی کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اس لیے دمشق کے امیر یونور نے غیر معمولی حل تجویز کیا۔ وہ حل یہ تھا کہ اس نے یروشلم میں سفیر بھیجے اور اس نے زنگی سلطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے عیسائی بادشاہ سے فوجی مدد مانگی۔ فالک، جو پہلے ہی زنگی سلطان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے دمشق کے امیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فوجوں کو جمع کیا۔ یوں اس طرح یروشلم اور دمشق کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا اور جلد یروشلم شہر سے عیسائی فوج سلطان زنگی کے خلاف نکل کھڑی ہوئی۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کو یروشلم کے بادشاہ فال کی فوج کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ دمشق شہر کا محاصرہ چھوڑ کر واپس حلب چلے گئے۔ یوں یروشلم اور دمشق کے درمیان اتحاد نے سلطان زنگی کو لاطینیوں اور دمشق کے لیے اپنے منصوبوں کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا۔
اس کے کچھ عرصے کے بعد یروشلم کا بادشاہ فالک گھوڑے سے گر کر مر گیا اور اب اس کا بڑا بیٹا بالڈوین سوم اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ فالک کی موت کے بعد لاطینی شہزادے آپس کی جنگ میں الجھ گئے۔ ہر کوئی اپنی ایک الگ اور مضبوط ریاست بنانا چاہتا تھا۔ یہاں سب سے پہلے ریمنڈ نے عماد الدین زنگی کی سلطنت پر حملہ کرتے ہوئے حلب پر قبضہ کرنا چاہا، جس پر سلطان عماد الدین زنگی کے جرنیل ساور کی حکومت تھی۔ شروع میں تو جوسلن دوم نے شہر پر مشترکہ حملہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط کر دیے۔ 1144 عیسوی میں نئے بازنطینی شہنشاہ مینویل نے ایک بڑی فوج کو جمع کرتے ہوئے اس نے سلیشیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ریمنڈ کو انطاکیہ کی دیواروں کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ریمنڈ اور جوسلین کے درمیان اب اگرچہ کوئی اتحاد نہیں تھا، اس لیے اس نے بازنطینی بادشاہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ سلطان عماد الدین زنگی عیسائی ریاستوں کے آپس میں تفرقات کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ بازنطینیوں کو لیوانٹ میں مزید دلچسپی نہ تھی اور یروشلم کی بادشاہی اپنے اندرونی معاملات میں الجھنے کے بعد کافی کمزور ہو چکی تھی، اور اب عماد الدین زنگی کے لیے بہترین موقع تھا۔ جلد عماد الدین زنگی نے اسلامی دنیا کے ہر کونے سے مجاہدین کو جمع کیا اور فرنگیوں کو شام سے ہمیشہ کے لیے بھگانے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ سلجوکی سلطنت کے کونے کونے سے سلجوکی گھڑسوار جہاد کے لیے سلطان زنگی کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یوں موجودہ دور کے کردستان اور پورے دجلہ سے ایک بڑی فوج کو جمع کرنے کے بعد سلطان جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ اس اتنی بڑی فوج کو لے کر کہاں جائیں گے۔ اس کا جواب تھا یروشلم سے میلوں دور جوسلن ثانی کا دارالحکومت ایڈیسا۔ 1098 عیسوی میں اپنے قیام کے بعد سے ایڈیسا کی کاؤنٹی سلجوکیوں کے لیے ایک کانٹا بنی ہوئی تھی۔ یہ سب سے دور دراز کی صلیبی ریاست بھی تھی، جو کہ زنگی اطابق کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتی تھی۔ اس طرح سلطان زنگی نے اعلان کیا کہ اب ان کا اگلا نشانہ ایڈیسا شہر ہے۔ سلطان زنگی نے اپنی فوج کا ایک حصہ دیار بکر کے علاقوں پر چھاپا مارنے کے لیے بھیج کر وہ مرکزی فوج کے ساتھ ایڈیسا کی طرف روانہ ہوئے۔ جلد ایڈیسا کے کاؤنٹ جوسلین نے سلطان زنگی کے حملے کی خبر سنی اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ سلطان زنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جوسلین نے حلب سے سلطان زنگی کی سپلائی لائنوں کو روکنے کی غرض سے وہ دارالحکومت سے نکلا، لیکن اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان جنگ میں نکلنا جوسلین کے لیے ایک انتہائی مہلک قدم ثابت ہوا۔ جیسے ہی وہ اپنی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھا، سلطان زنگی ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ ایڈیسا کے باہر جا پہنچے۔ یوں 28 نومبر 1144 عیسوی تک ایڈیسا کی دیواروں کے باہر سلطان عماد الدین زنگی کے ماتحت ہزاروں مسلمان گھڑسوار دستے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چین کھڑے تھے۔ اہل شہر زنگی کی فوج کو دیکھ کر گھبرا اٹھے۔ عماد الدین زنگی نے ایڈیسا شہر پر حملے کا حکم دیا اور جلد توپیں حرکت میں آئیں۔ مسلمان جوانوں نے سرنگیں کھود کر قلعے کی دیواروں کو گرانے کا کام شروع کیا۔ ادھر جوسلین تک ایڈیسا کے محاصرے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ واپس ایڈیسا کو بچانے کے لیے وہ روانہ ہوا، لیکن راستے میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جوسلین کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ سلطان زنگی کی اتنی بڑی فوج جو کہ پوری مسلم دنیا سے جمع کی گئی تھی اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے دریائے فرات کے اس پار اپنی فوج کو منتقل کر کے اپنے شہر کو بچانے کی کوشش شروع کی۔ سب سے پہلے ریمنڈ کو اس نے مدد کے لیے خط لکھے، پھر اس نے یروشلم میں ملکہ ملیسینڈا سے مدد کی درخواست کی۔ انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ نے تو اس کی کوئی مدد نہ کی، البتہ یروشلم کی ملکہ نے اس کی مدد کے لیے اپنی ایک فوج روانہ کی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ فوج جوسلن کی فوج کے ساتھ ملتی اور وہ ایڈیسا کو بچاتے، وقت بہت کم تھا۔ ادھر 4 ہفتوں کے طویل محاصرے کے بعد بلاخر 1144 عیسوی کے کرسمس کے دن ایڈیسا شہر کے جنوب کے مرکزی دروازے کے قریب کی ایک دیوار کا حصہ گر گیا، جس کے بعد سلجوکی اور کرد جنگجو اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں لاطینی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ایڈیسا کے عیسائی شہریوں نے پہلے تو مسلمان فوج کو روکنے کی کوشش کی،
لیکن جیسے جیسے زنگی فوج شہر میں داخل ہوتی گئی، عیسائیوں کی ہمت جواب دے گئی اور جلد مسلمان فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ سلطان جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سپاہیوں کو مزید جانیں ضائع کرنے سے روک دیا۔ ایڈیسا کی فتح کے بعد عماد الدین زنگی کو اسلامی دنیا میں بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس فتح کے بعد زنگی اتابک سلجوقی حکمرانی سے مکمل آزاد ہو گئے۔ عباسی خلیفہ نے سلطان عماد الدین زنگی کی اس عظیم الشان فتح کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بے شمار تحائف بھیجے، اور سلجوقی سلطان نے بھی عماد الدین زنگی کو عیسائیوں کے خلاف اس عظیم الشان فتح کے بدلے میں بے شمار تحفے اور تحائف بھیجے۔ یوں عماد الدین زنگی آنے والے وقت میں عیسائیوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے۔ ان کی بیت المقدس کو عیسائیوں سے پاک کرنے کی خواہش اور عیسائیوں کو ارض مقدس سے نکالنے کی لگن کو بعد میں ان کے بیٹے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی عظیم الشان مسلمان جرنیل نے پورا کیا۔